لیکن سیلریڈ کلاس کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور یہ وہ کلاس تھی کہ جو سب سے زیادہ ٹیکس دیتی تھی۔ اب اس کے بھی دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے سرکاری ملازمین جن کی ہر سال بجٹ کی آمد کے ساتھ ہی ان کی تنخواہوں میں 15 سے 20% اضافہ کر دیا جاتا ہے، تو وہ اس معاملے میں پھر بھی نسبتاً بہتر ہیں۔ حالانکہ میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ اضافہ تنخواہوں میں دو حساب سے ہونا چاہیے، ایک تو انفلیشن بیسڈ اور دوسرا پرفارمنس بیسڈ۔ پھر آ جاتے ہیں پرائیویٹ ملازمین۔ پرائیویٹ ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ عموماً اس حساب سے ہوتا ہے کہ جب وہ ایک ادارے سے کسی دوسرے ادارے میں چھوڑ کے جا رہے ہوں، یا پھر کبھی کسی اعتبار سے مالکان کو خیال آ جائے کہ ان کی تنخواہیں بڑھا دی جائیں، اور اس کے اوپر اگر سالانہ بنیادوں پر جو ان کے اوپر ٹیکس لگتا ہے اس میں ہر سال اضافہ ہی اضافہ ہوتا ہے، اتنی شدت سے اضافہ ہوتا ہے جتنی باقی۔ اور جو سرکاری ملازم ہیں وہ تو بعد میں پینشن بھی لیتے ہیں، لیکن جو پرائیویٹ اداروں میں کام کر رہے ہیں انہیں کوئی پینشن نہیں ملتی ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے، کیونکہ بڑا آسان ہوتا ہے سیلریڈ کلاس پہ ٹیکس لگانا، کیونکہ ان کو سیلری ہی تب ملتی ہے جب وہ ان کی سیلری سے وہ اماؤنٹ ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے۔ اس پر ستم ظریفی یہ ہے کہ آپ ڈبل ٹیکسیشن کا شکار ہیں۔ آپ کی وہ جو ٹیکس شدہ آمدنی ہے اس کے بعد آپ جو بھی خرچہ اس سے کریں گے اس پر آپ کو سیلز ٹیکس، دیگر ٹیکسز آپ کو اس پر دینے پڑیں گے، انڈائریکٹ ٹیکسز، بجلی، پانی، سب پہ ٹیکس ہے، سوائے جو ہم یہ سانس لے رہے ہیں اس کے علاوہ سب پہ ٹیکس۔ ابھی تو زیر زمین پانی پہ بھی ٹیکس لگ گیا ہے۔ تو یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے، کراچی، اسلام آباد سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں احتجاج بھی کیا گیا ہے، اور تنخواہ دار طبقے پر یہ جو ٹیکس لگانے کو ظلم قرار دیا گیا ہے، مزید جو ٹیکس لگایا گیا ہے۔ اور اب یہ ہے کہ گزشتہ مالی سال تنخواہ دار طبقے نے 1874 ارب روپے میں سے 264 ارب روپے ٹیکس دیا تھا، اور پھر یہ ہے کہ کیا ہوگا اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممبر ہیں سیلریڈ کلاس الائنس، وہاج سراج صاحب۔ تھینک یو سو مچ وہاج صاحب، اور آپ یقین کیجئے کہ ایک طرح سے وہ تازہ ہوا کا جھونکا کی طرح آپ ہمیں لگ رہے ہیں، کیونکہ ہم اکثر یہ بات کرتے تھے کہ سب کی باتیں، سب کے معاملات پر کوئی نہ کوئی بات کر لیتا ہے، اور خاص طور پر یہ جو اقتدار کے ایوان ہیں وہاں پر بھی رسائی ان لوگوں کی ہے جو کہ سیلریڈ کلاس سے تعلق نہیں رکھتے۔ تو بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کا کہ آپ نے اس معاملے کو اٹھایا۔ تو اب تک آپ کے ایک تو مطالبات کیا کیا ہیں، یہ ذرا آپ بھی تھوڑا سا دہرا دیجئے، اور پھر اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے اس پر؟ جی، مطالبہ بڑا سمپل ہے۔ مطالبہ یہ ہے کہ جو سیلریڈ کلاس جو کہ تقریباً 40 سے 50 لاکھ لوگ ہیں پاکستان میں، اور ان کے ساتھ جو خاندان ہیں ان پر مشتمل ہے، اس پر یہ جو ظالمانہ ٹیکس ہے یہ پچھلے 4 سالوں میں 3 گنا بڑھ گیا ہوا ہے، یعنی 3 گنا بڑھ گیا، وہ ہر سال 75% کے حساب سے بڑھ رہا ہے۔ اور اس وقت جو منیمم ویج ہے وہ تقریباً 37,000 پر منتھ ہونے جا رہی ہے، جو بالکل ایک منیمم ویج جسے کہتے ہیں، اور 50,000 اگر آپ کی تنخواہ ہے تو وہاں سے یہ ٹیکس شروع ہو جاتا ہے جی۔ اور پچھلے 3 سالوں سے یہ جو منیمم لیمٹ ہے 50,000 سے اس کو نہیں بڑھایا گیا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس جو منیمم لیمٹ ہے اس کو 50,000 سے بڑھا کے کم از کم مہنگائی کے حساب سے اس کو 1 لاکھ روپیہ کریں۔ سیلریڈ کلاس جو کہ پچھلی کئی دہائیوں سے بڑی دیانتداری سے ٹیکس دیتی آ رہی ہے، اس پر ٹیکسوں کے بوجھ کو کم کیا جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سیلریڈ کلاس ٹیکس نہیں دینا چاہتی، ایک واحد کلاس جو ٹیکس دیتی ہے، اور پاکستان میں تو یہ قانون ہے کہ جو قانون کی پاسداری کر رہا ہے اسے اور دبا دیں، اور جو قانون کی پاسداری نہیں کر رہا اسے کھلا چھوڑ دیں۔ تو وہ کلاسز جو ٹیکس نہیں دیتی، جس میں بہت سارے دوسرے طبقات ہیں، ان پر آپ ٹیکس لگائیں، نہ کہ سیلریڈ کلاس کا جو کہ پڑھی لکھی کلاس ہے۔ اور آج کل جو نوجوان ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم نے اس ملک میں کام ہی نہیں کرنا، ان پہ ٹیکس لگانا آسان ہے۔ اب یہ بتائیں، آپ لوگوں نے احتجاج کیا، ہم نے دیکھا، اس احتجاج کو آپ سمجھتے ہیں کہ مزید آگے بڑھے گا، کوئی اثر ہوگا، کیا میکینزم ہے، کیا کیا جا سکتا ہے کہ سیلریڈ کلاس جو ہے وہ اپنا کہتے ہیں نا حالات بتائے کہ بھائی ہمارے حالات یہ ہیں، اور کوئی اس پہ عمل کرے؟ جی، ہمارے حالات تو اس وقت یہ ہیں کہ اس وقت جو مطلب ایک جو اوسطن سیلری کلاس کا بندہ ہے اس کی تنخواہ میں صرف بجلی کا بل ہی ادا ہو سکتا ہے، تو یعنی بجلی اتنی مہنگی ہوگی۔ تو اب یہ ہے کہ ہم اس احتجاج کو آگے بڑھا رہے ہیں، پرامن احتجاج کو ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں، ہم پارلیمنٹیرین سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو سیلریڈ کلاس پورے اس ملک کو آگے لے کر چل رہی ہے، اس کی بھی آواز سنیں، آپ بھی اس کی آواز بنیں۔ جو بھی اس وقت ایوانوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اختلاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہماری آواز کو سنیں۔ لیکن وہاں صاحب ایک بات یہ ہے کہ اس کے اندر بھی ڈیوائیڈ ہے نا، میں نے جس طرح سے اپنے ابتدائیے میں تذکرہ کیا کہ گورنمنٹ ملازمین آ جاتے ہیں، گورنمنٹ ورکرز آ جاتے ہیں، ان کی ترجیحات اور ان کی سوچ ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ ایک تو جاب سیکیورٹی ہے،
دوسری چیز یہ ہے کہ ہر سال ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے. یا تو آپ یو آر گیٹنگ اے گڈ اپرچونٹی تو پھر خیال آئے گا, یا پھر یہ ہے کہ 6-7 سال بعد کسی کو, 5 سال بعد, 4 سال بعد, 3 سال بعد کسی کو خیال آیا, اور وہ بھی انفلیشن بیسڈ انکریمنٹ ایک الگ چیز ہے اور پرفارمنس بیسڈ انکریمنٹ ایک الگ چیز ہوتی ہے, اس کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا. تو یہ تو مسائل تو بہت سارے ہیں. تو اس ڈیوائڈ کو کیسے کم کر کے آپ آگے بڑھیں گے؟ اس ڈیوائڈ کو دیکھیے, اور یہ جو سیلریڈ کلاس ہے, اس میں جو پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین ہیں, میں سمجھتا ہوں ان ملازمین کو اکٹھا ہونا چاہیے. سرکاری ملازمین سے ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی ڈیوائڈ نہیں ہے, لیکن جو حکومت اپنے خرچے کرتی ہے اس خرچوں پر بہت زیادہ اعتراض ہے. حکومتی جو عیاشیاں ہیں, جیسے ابھی کل خبر آ رہی تھی کہ آپ کا جو ایوان صدر کا جو گھاس کا بل ہے وہ 6 کروڑ روپیہ سالانہ ہے. یعنی گھاس کو پانی دینے کا بل 6 کروڑ روپیہ ہے. تو اور یہ ہمارے ٹیکسوں کے خون پسینے کی کمائی ہے. اس کمائی کو کسی اچھی جگہ پہ لگائیں, غریبوں پر لگائیں, اسکولوں میں لگائیں, صحت میں لگائیں, اور جو سیلریڈ کلاس ہے وہ متحد ہو کر اس کاز کو آگے بڑھائے اور اس آواز کو اتنا بلند کریں, پرامن طور پہ اس تحریک کو اتنا چلائیں کہ حکومت اپنے اس ڈیسیژن کو چینج کرنے پر مجبور ہو جائے. لیکن حکومت کا ایک موقف یہ بھی ہے, ایک وزیر کی گفتگو میں سن رہی تھی ایک ٹیلی ویژن پہ, وہ کہہ رہے تھے جی یہ لوگ ہیں ہی کتنے, آپ مجھے بتائیں 1 لاکھ اور اس سے اوپر جن کی تنخواہ ہے, آخر ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو وہ افورڈ کر سکتے ہیں, اس لیے ہم نے ان پر ٹیکس لگایا ہے. دوسرے وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں تو ٹیکس کلیکشن کرنی ہے اور ہم آہستہ آہستہ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں گے بھی, لیکن آغاز کہیں سے تو کرنا ہے. تو ظاہر حکومت نے اپنے خرچے پورے کرنے, آسان شکار کون ہے؟ سیلریڈ کلاس. سیلریڈ کلاس کی جو پرائیویٹ ملازمین کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 40 سے 50 لاکھ ہے پاکستان میں, بہت زیادہ ہے. اور یہ سارے پڑھے لکھے لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں, ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ٹیکس, ہم تو یہ مطالبہ کر رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں, ایگریکلچر پہ, جاگیرداروں پہ ٹیکس لگائیں, ریٹیلرز پہ ٹیکس لگائیں, اور جو بڑے بڑی ریچ کلاس جو ٹیکس اویڈ کرتی ہے ان پہ ٹیکس لگائیں. اور پھر دوسری چیز یہ بھی ہے نا کہ واحد صاحب, سلسلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا روپیہ جو ہے وہ انفارچونیٹلی بے وقت ہو چکا ہے. یعنی کہ پرچیزنگ پاور اگر فرض کریں پہلے 1 لاکھ روپے کی تھی, اب آپ کی 61,000 روپے, لاکھ روپے کما رہے ہیں, 61,000 روپے آپ کی پرچیزنگ پاور ہے, 39,000 آپ کے غائب ہو گئے. یہ تو سیدھی سی بات ہے. دوسرا یہ ہے پھر اس کے بعد آپ کے اوپر فرض کریں ٹیکس لگائے, ٹیکس لگنے کے بعد پھر اگلا ٹیکس ہے انڈائریکٹ ٹیکس, وہ انڈائریکٹ ٹیکس آپ کو اور مار دیتا ہے. تیسری چیز آپ کو کون سی مارتی ہے کہ گلی محلے میں کہیں پر بھی آپ چلے جائیں, آپ کو یہ جو پرائس کنٹرول کا میکینزم نہ ہونے کے برابر ہے. تو جو ٹھیلے والا کھڑا ہوا ہے, جو باقی دکانیں والے کھڑے ہوئے, آپ کو پتہ ہے وہ ٹیکس نہیں دے رہے, لیکن اس کے باوجود منمانے نرخ وصول کر رہے ہیں. تو ایک بندہ جو وائٹ کالر جاب کر رہا ہے اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, اور اس کی کمائی اور اس کی مطلب عزت نفس مجروح ہوتی جا رہی ہے. تو یہ بہت سے مسائل ہیں جن کا سامنا ہے. ایسا ہی ہے بالکل. مطلب اور یعنی حکومت اب یہ کر رہی ہے کہ ٹیکسوں کو اتنا بڑھا دیں کہ لوگ اس ٹیکس کو چھپانا شروع کر دیں. پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو نان کمپلائنٹ سیکٹر ہیں انہیں حکومت انسینٹیو دیتی ہے کہ وہ کمپلائنٹ سیکٹر میں آئیں. یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ کمپلائنٹ سیکٹر کو اتنا سکویز کیا جا رہا ہے کہ وہ اب نان کمپلائنس کی طرف چلے جائیں گے اور وہ ایک گرے مارکیٹ میں چلے جائیں گے. یعنی اب ملازمین یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں جو سیلری ہے وہ کیش میں دیں, ہمارے اکاؤنٹ میں نہیں دیں, تاکہ آپ ہمارا ٹیکس نہیں کاٹیں. تو جب یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا تو یہ تو پورے ملک کا سسٹم ہی ختم ہو جائے گا. اور یہ بھی اس پہ آپ کیا کہیے گا کہ دیکھیں ملک بھر میں پاورٹی ایریڈیکیشن کی پالیسیز آتی ہیں, یہاں پہ آپ کا جو مڈل کلاس ہے آپ اسے پاورٹی کی طرف دھکیل رہے ہیں, جو اپر مڈل کلاس ہے آپ اس کو اور نیچے لے کر آ رہے ہیں. تو حکومت ویلتھ کریٹ کرتی ہے, ویلدی لوگوں کو آگے انسینٹیو دیتی ہے. اس پالیسی سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ اس سے تو ظاہر ہے طبقہ بھی پس رہا ہے, اکانومک بھی ہماری کوئی اس پہ زیادہ بوم کرتی نظر نہیں آ رہی؟ ایگزیکٹلی ایسی ہے. اکانومی ایکچولی لانگ ٹرم میں نیچے کی طرف جا رہی ہے. ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں, جو لوگ ٹیکسز دے رہے ہیں دیانتداری سے انہیں فیسلٹیز دیں, انہیں فیسیلیٹیٹ کریں, انہیں انسینٹیو دیں انہیں, اور جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے آپ انہیں ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں
ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں. جو کلاس ایک ٹیکس دیتی آ رہی ہے اس کا جو بلڈ ہے اسے سخت اتنا نہ کر لیں کہ اس میں جان ہی نہ رہے اور وہ ماری جائے. اچھا ایک چیز, is there any hope کہ اس احتجاج کے نتیجے میں کوئی ہماری آواز, آپ کی آواز سنی جائے گی کہ نہیں, یا بس یہ احتجاج ہوگا اور کہیں گے جی ان کی بات کون سنے, ان کی تو سیلریاں جی 1 لاکھ ہے, 50,000 کے اوپر ہے, تو they can afford. یہ میں سمجھتا ہوں اس آواز کو مل کے اٹھانا چاہیے. اس میں سارے سیلریڈ کلاس چھوٹے سے لے کر بڑے تک ان کو اس تحریک کا حصہ بننا چاہیے پرامن طور پر. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک وہ واحد تحریک کا آغاز ہے کہ جو غیر سیاسی ہوگی, جو مڈل کلاس سے آئے گی, اور جو اس ملک میں ایک پائیدار تبدیلی کا باعث بنے گی, جو سیاسی اور اقتدار کی تبدیلی نہیں ہے, وہ ایک گراس روٹ پہ ایک ایسی تبدیلی ہے کہ عوام اپنے رائٹس کے لیے, سٹیزن رائٹس کے لیے, اور جو شہری ہیں وہ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہوں گے اور حکومت کو مجبور کریں گے کہ وہ ان کی آواز سنیں اور اس پر عمل کریں. اچھا تو واجد صاحب ویسے ابھی کتنا عرصہ ہوا ہے آپ کے اس کے الائنس کو بنے ہوئے, بجٹ کے بعد ہی بنا ہے یا اس سے پہلے سے آپ کا کچھ ورک چل رہا تھا اس پہ؟ نہیں, ہمارا الائنس ایکچولی لاسٹ ایئر بنا تھا, لیکن لاسٹ ایئر بھی جب ٹیکس لگے تو پھر اس کے بعد بھی وہ اتنا شاید جھٹکا تھا کہ برداشت کر گئے. تو اس دفعہ جو جھٹکا لگا ہے اس نے تو کمر ہی توڑ دی لگتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بجا فرمایا آپ. چلیں جی, تھینک یو سو مچ. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ جی. اپنی آواز پرامن طریقے سے پہنچانا, یہ دیٹ از دا بیسک تھنگ.